جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 10 بار درود بھیجے اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 100 بار مجھ پر درود بھیجے تو اللہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص نفاق یعنی منافقت سے اور جہنم کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اسے شہداء کے ساتھ اللہ رکھے گا۔ بہت عظیم الشان یہ فضیلت ہے، برکت ہے، اور کوشش کریں ہم سب روزانہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کم از کم 100 بار بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود السلام پیش کرتے رہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قربانی کے ایام جیسے قریب آتے ہیں تو اس طرح کے مسائل زیادہ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں، یا ان کی خواہش ہوتی ہے ان مسائل کو ڈسکس کیا جائے، اور اس کے ذریعے سے سوال جواب کی صورت میں وہ علم دین حاصل کرتے ہیں۔ ان دنوں میں بطور خاص یہ تیاریاں بھی ہیں، اور منڈی کی طرف لوگ جاتے بھی ہیں۔ جانور کے انتخاب کرنے میں بیسک ایک آدمی پہلے اپنا بجٹ طے کرتا ہے، پھر جانور کا انتخاب وہ کرتا ہے، اور اب اس بجٹ کے اندر بعض اوقات یوں کہنا چاہیے کہ بجٹ میں کچھ کمپرومائز کر لینا چاہیے۔ جانور بعض اوقات اس رینج کا نہیں ہوتا، تو کچھ لوگوں کے دماغ میں یا ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ بڑا جانور کریں گے تو ہی وہ صحیح طریقے سے ادائیگی ہو پائے گی، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم چونکہ بڑا لے نہیں سکتے تو پھر وہ حصہ بھی نہیں ڈالتے، نہ چھوٹا جانور کوئی ایسا ذبح کرتے ہیں۔ تو جن پر وجوب آتا ہے ان پر بیسک کیا ذمہ داری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی جس شخص کے اوپر واجب ہے اس پر کم از کم جو ہے وہ یا تو بڑے جانور میں گائے، اونٹ، بھینس، بیل وغیرہ میں 7واں حصہ جو ہے وہ کرنا ضروری ہے، یا پھر بکرا یا بکری وغیرہ جو کہ 1 سال کی عمر کا ہو، دیگر شرائط قربانی پائی جائیں وہ ضروری ہے، یا ایسا 6 ماہ کا دمبا کہ جو دور سے دیکھنے میں سال بھر والوں کے ساتھ کھڑا ہو تو سال بھر والا نظر آئے، وہ بھی قربان کیا جا سکتا ہے۔ قربانی کا جانور البتہ فربا ہونا یہ بہتر ہے، افضل ہے، البتہ جہاں کچھ چیزیں افضلیت کے ساتھ ہیں وہیں کچھ امور جو ہے وہ اس کے وجوب قربانی کی ادائیگی کے لیے شرط کی حیثیت رکھتی ہیں، جس میں بنیادی چیز جو ہے وہ عمر ہے، کہ جانور اپنی عمر کو ہو، جس جانور کے لیے جو عمر قربانی کی بیان کر دی گئی۔ بعض لوگ بسا اوقات جب جانور جو ہے وہ لینے کے لیے جاتے ہیں اس کا ڈیل ڈول وغیرہ دیکھ کر جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یار یہ جانور لینا چاہیے، لیکن اس وقت جو اس کی بنیادی شرائط ہیں اس کو جو ہے وہ صرف نظر کر دیتے ہیں کہ جناب ویسے جانور جو ان شرائط کا بھی حامل ہے اور فربا بھی ہے، وہ مثال کے طور پہ 5 لاکھ کا جو ہے وہ مل رہا ہے، اور ان کو ایسا جانور کہ جو 2 دانت کا نہیں ہے، عمر کے اعتبار سے اس کی عمر ہی واضح نہیں ہے، اب وہ اگر 2.5 لاکھ کا مل رہا ہو تو یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ 2.5 لاکھ کے اندر مل رہا ہے، بڑا مناسب مل رہا ہے، حالانکہ ہے یہ 4-5 لاکھ کی طرح۔ اور پھر وہ اس بات سے اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں، عموماً فون پر بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب دیکھنے میں تو 2 سال کا لگ رہا ہے۔ ہاں یہ بہت پوچھتے ہیں، یہ تو
اکثر ایسا جو ہے وہ ہوتا ہے. ہاں وہ بلکہ کہیں گے کہ آپ دیکھیں گے آپ بھی خوش ہو جائیں گے. میں ان سے یہی کہتا ہوں بھائی ہم خوش، آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی کریں اور جو اس کی شرائط ہے اس کے مطابق جانور خریدیں. تو اب یعنی سب سے پہلی یہ بات ہے، فربا ہونا یہ افضلیت کے لیے ہے. یہ جو ہے وہ قربانی کی جو بنیادی شرط ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اتنا ہونا، اتنا جو ہے وہ موٹا ہو. اصل تو عمر ہے. اگر عمر ہے اور جو ہے وہ فربا نہیں ہے تو قربانی ہو جائے گی، جبکہ اور اس میں عیوب بھی نہ ہو. ٹھیک ہے. لیکن اگر فربا بہت زیادہ ہے اور عمر سے کم ہے تو اس صورت کے اندر اس کی فربہی جو ہے وہ کام نہیں آئے گی. اس سے آپ اللہ کو راضی نہیں کر سکیں گے. قربانی ہی نہیں ہوگی، قربانی اگر کا جانور ہی نہیں ہے، قربانی جو ہے وہ اس کے اوپر ہو ہی نہیں سکتی. تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہم بجٹ کو تو ضرور ساتھ رکھتے ہیں اور اس اعتبار سے ہی بارگیننگ کرتے ہیں، لیکن بنیادی چیز جو ہے وہ آپ کو خیال رکھنا ضروری ہے. جیسے سونا خریدنے جائیں گے تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، یہ آپ نہیں دیکھیں گے 18 کیرٹ کا سونا جو ہے وہ بڑا چمک رہا ہے تو یہ لے لوں میں 24 کیرٹ کے پیسوں میں. ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. تو وہاں پر آپ کیرٹ کے اعتبار سے ہی اس کی قیمت بھی لگائیں گے. بالکل. اور اگر وہ سونا ہی نہیں ہے اور چمک رہا ہے تو آپ کبھی بھی اس کو نہیں خریدیں گے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح وہ جانور کتنا ہی فربا کیوں ہے، جب وہ عمر کے اعتبار سے پورا نہیں ہے تو اب اس صورت کے اندر وہ قربانی کے کام کا نہیں ہے. ہاں ویسے آپ نے پالنا ہے جناب، ویسے آپ نے گوشت جو ہے وہ تقسیم کرنا ہے، ٹھیک ہے آپ اس چیز کے لیے لے لیں، لیکن اس سے قربانی ادا نہیں ہوگی. اسی طرح دیگر عیوب کے اعتبار سے بھی ہے کہ بھئی جانور بہت اچھا ہے لیکن اس کے اندر اگر کوئی ایسا عیب پایا جا رہا ہے جو قربانی ہونے سے مانع ہوتا ہے تو اس کا بھی جو ہے وہ یہی حکم ہے کہ اب آپ اس کے کم پیسے، اس کا فربا ہونا، اس کا خوبصورت ہونا نہیں دیکھیں گے، بلکہ جس عیب کی وجہ سے اس کی قربانی ہی ناجائز ہو رہی ہے اس چیز کی طرف نظر رکھیں گے. اگر اس کے مطابق قربانی نہیں ہوتی تو پھر اس صورت میں قربانی کے لیے وہ جانور ہرگز نہ لیں. نوجوان جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، دوستوں یاروں کے ساتھ لے آتے ہیں، ان کو بہت بیسک اور بنیادی چیزوں کا بھی نہیں پتہ نہیں ہوتا. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں جب بوڑھے جاتے تھے تو وہ ان کو کچھ نہ کچھ چیزیں بہرحال جو ہے وہ معلومات تھیں، وہ جانور کو اس اعتبار سے دیکھتے بھی تھے، یار عیب تو نہیں ہے، چلا کر بھی دیکھتے تھے دیگر. اب تو بس خوبصورتی ہی دیکھی جاتی زیادہ تر اس طرح، یا جو ہے وہ اس کا فربا ہونا جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. تو سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے اس کی بنیادی معلومات حاصل کریں کہ جانور کا کن عیوب سے پاک ہونا ضروری ہے، عمر کس اعتبار سے جو ہے وہ اس کی طے ہوتی ہے. ان تمام چیزوں کو جانیں، پھر اس کے بعد ہی جو ہے وہ آپ مزید جو پلس چیزیں ہیں افضلیت والی وہ اس کے بعد دیکھیں. ٹھیک ہے. اگر بیسک چیزیں جو ہے وہ آپ جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ دیکھیں. اور اس کے لیے امیر اہل سنت کا جو ہے وہ رسالہ ہے ابلغ گھڑ سوار، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ قربانی کے جو بھی عیوب سے پاک ہونا ہے یہ تمام باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ اس کے پڑھ کر جائیں گے، اس کی روشنی میں خریداری کریں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ ایسا جانور لے کر آئیں گے جو کہ قربانی کی شرائط پر پورا اترتا. ٹھیک ہے. اور پھر بھی جبکہ فی زمانہ دھوکہ دہی کا بھی زمانہ ہے اور آپ کو اس بات کا اگر تجربہ نہیں ہے تو پھر تجربے کار کو لے کر جائیں ساتھ، کیونکہ قربانی کے جانور کی جو عمر ہے اس کا کوئی برتھ سرٹیفکیٹ تو ہوتا نہیں ہے کہ جناب ہم معلوم کر لیں کہ اس کی عمر کتنی ہے. اس کا جو ایک ظاہری طور پر جو اس کا ایک نشانی اور علامت ہے وہ اس کے 2 دانت جو ہے وہ ہیں منیمم، جو اس کی عمر ہے 2 سال. تو اب ان 2 دانتوں کی پہچان ہونا اور فیک دانتوں سے بچنا اور دیگر سارے امور، یہ واقعی جو ہے وہ ایک آزمائش کن جو ہے وہ مرحلہ ہوتا ہے، خاص طور پر نئے شخص کے لیے لڑکوں کے لیے. بعض کا تو وہ خود بھی گھبرا رہے ہوتے ہیں، وہ تو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے، پکڑ بھی نہیں سکتے. تو اس میں ان کو اس چیز کی پہچان میں مسئلہ ہو سکتا ہے. اور پھر یہ بھی تو پہچاننا، دانت تو ہوں گے جانور میں ظاہر ہے، یہ کون سے دانت اور کس طرح ہمیں ان کو مجھے ایک آدھ دفعہ کا مجھے تجربہ ہے ہمارے پڑوس میں ہی یا شاید ارد گرد میں ہی اس طرح کے وہ جانور لے آئے کہ جب وہ آئے تو اب اہل محلہ میں تو آپ کو پتہ ہے کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے، لوگ چیک کرتے آگے. تو وہ انہوں نے آ کے بولا بھائی یہ تو جو ہے وہ کھیرا جانور ہے. اب وہ میرے پاس آئے کہ صاحب یہ تو اب لے آئے، کیا کریں؟ تو پھر بعض اس طرح کے بھی ہوتے ہیں، بھائی لے آئے ہو کر لو، اللہ قبول کرنے والا ہے. یہ بھی آوازیں جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں.
تو اللہ ضرور قبول کرنے والا ہے، لیکن جو اس نے چیزیں بیان کی ہیں اس کو پورا کرنے کا حکم بھی تو اللہ ہی نے دیا ہے، بے شک۔ جس کو پورا کرنا ہم پر ضروری ہے۔ بہرحال پھر ان کو سمجھایا تو وہ اس کو چینج بھی جو ہے وہ کر کے لائے۔ تو اچھا، بھی یہ ضروری ضمناً ہے۔ پھر یہ اگر کوئی لے کے آتا ہے ایسا شخص اور وہ قربانی کے قابل نہ ہو جانور، تو پھر اسے چینج کرنا پڑے گا؟ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اس سے قربانی نہیں ہوگی تو لہٰذا اس کو چینج ہی کرنا ہوگا، اور یہ ضروری ہے کیونکہ یہ بہرحال ایک تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، ہاں، تکلیف دہ بھی ہوتا ہے اور مشکل بھی، اور ان معنوں کے اندر بھی کہ ضروری نہیں کہ آپ کو وہ بیچنے والا مل بھی جائے۔ جی۔ اچھا، اس میں پھر فقہ نے جو ایک اور مسئلہ کتابوں میں لکھا کہ اگر وہ جانور قربانی کے قابل نہیں ہے تو وہ ایسے شخص کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے جو قربانی کے جو لیے قربانی کے لیے خرید تو رہا ہے۔ اس طرح کے بھی واقعات بعض اوقات ہو جاتے ہیں کہ جن کو خود کوئی شبہات پڑ جاتے ہیں، کوئی اور کہہ دیتا ہے وہ کسی اور کو محلے میں ہی بیچ رہا ہے اور خود منڈی سے جا کے دوبارہ دوسرا جانور جو دوسرا جانور لے رہا ہے۔ تو یہی ہے کہ اب اس کو بیچنا بھی ایک وہ ہوتا ہے، بسا اوقات وہ کسائی کے داموں میں جو ہے وہ جاتا ہے تو وہ اس میں لاس بھی ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس کو آپ جب ویسے ہی ذبح کر دیں گے جب کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ جانور جو ہے وہ نہیں ہے قربانی کے قابل، تو وہ گوشت ہوگا، اس سے قربانی ادا نہیں ہوگی، گناہ گار علیحدہ ہوں گے اگر جو ہے واجب قربانی تھی، تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین کی کالز کچھ شامل کرتے ہیں، ہمارے پاس ویڈیو کالز بھی ہیں اور آڈیو سوالات بھی ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے، مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، کسی کی پچھلے سال کی قربانی رہ گئی تو اس سال 2 قربانیاں کر سکتا ہے، پچھلی قضا ادا کر سکتا ہے؟ شرعی رہنمائی فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے، مزید سوال؟ جی مفتی صاحب سے سوال یہ کرنا ہے، میں نے ایک بکرا خریدا تھا کچھ تقریباً 10-12 ماہ پہلے، تقریباً 1 سال پہلے۔ بکرا بھی بالکل ٹھیک ہے، قربانی کے لائق بھی ہے۔ میں اس کو بیچ کر 2 بکرے خریدنا چاہتا ہوں قربانی کے لیے، یعنی 2 قربانیاں کرنا چاہتا ہوں، تو کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ یا اس کو بیچ کر میں کہیں بڑی قربانی میں یعنی اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالنا چاہتا ہوں، تو ایسا کرنا کیسا؟ اس میں رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، پچھلے سال انہوں نے بکرا پال لیا تھا اور اب یہ اس کو بیچ کر، ایسے لوگ کئی ہوتے ہیں جانور لے کے بھی آتے ہیں پھر ذہن بنتا ہے اب تبدیل کر لیں، اب ایسا کر لیں، ایسوں کو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اگر تو جانور لے کر آئے، قربانی کی نیت نہیں تھی، ویسے ہی پالنے کی جو ہے وہ نیت تھی، تو اس صورت میں تو اس کو بالکل بیچا جا، اگرچہ بعد میں نیت ہو گئی، خریدتے وقت قربانی کی نیت نہیں تھی، بعد میں نیت کر لی کہ اس کو جو ہے وہ میں قربان جو ہے وہ کروں گا، تو اس صورت میں تو آپ اسے جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں کہ یعنی اب بیسک نیت اس وقت نہیں تھی؟ جی، بیسک نیت اس وقت نہیں تھی۔ اب جو پالنے کے لیے جانور لیا ہے تو اب اس کو آپ کو اس کی قربانی کر دیں اگر وہ شرائط پر پورا اترتا ہے، یا اس کو بیچ کر آپ دوسرا لے لیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر قربانی کی نیت سے ہی کوئی جانور آپ نے خریدا تھا تو اب اس جانور کو آپ جو ہے وہ بلا وجہ نہ بیچیں، خاص طور پہ اگر تو خریدنے والا شرعی فقیر ہے تو اس کے لیے تو بیچنا جائز ہی نہیں کہ اس پر یہی قربان کرنا واجب ہے، اور اگر شرعی فقیر نہیں ہے، غنی ہے، صاحب نصاب ہے جس پر قربانی واجب ہوتی ہے، تو وہ اس سے بہتر کے ساتھ تو تبدیل کر سکتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ یہ بکرا 60,000 کا ہے تو اس کو بیچ کر وہ 70,000 کا لینا چاہ رہا ہے، یہ تو کر سکتا ہے، لیکن اس سے کم کے ساتھ جو ہے وہ نہیں کر سکتا، یوں ہی برابر کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا، یوں ہی ایک کی جگہ 2 جانور یا جو ہے وہ 2 حصے بھی نہیں ڈال سکتا کہ وہ 2 حصے اس کے الگ الگ افراد کے اعتبار سے ہوں گے، یہ اس کا ایک اپنا الگ تھا، تو جب 2 میں وہ ڈیوائیڈ ہوگا تو گویا اس کا اپنا حصہ تو کم ہو جائے گا، بالکل، تو لہٰذا یہ بھی جائز نہیں ہے، تو اس بات کا خیال کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، نہ اس سے جو ہے وہ کم میں بدل سکتا ہے، نہ برابر والے میں، اعلیٰ میں بدل سکتا ہے، اعلیٰ میں بدل سکتا غنی شخص کے لیے۔ ٹھیک ہے، اور جو انہوں نے پالا ہے اور اس میں بیسک نیت دیکھی جاتی ہے جی کہ خریدتے وقت اگر شروع سے پال رہا ہے، بس وقت 1 سال گزر جاتا نا اس کی اس وقت، تو وہ تھوڑا سا یوں کنفیوژن میں آ جائے گا کہ میری اس وقت کیا نیت تھی، لیکن عام بیسک جو لوگ گھروں میں، ایک تو وہ جن کے پاس بہت سے جانور ہوتے ہیں تو وہ بکرے بھی لے لیتے ہیں، دمبے بھی لے لیتے ہیں، بڑے جانور بھی ان کے پاس ہوتے ہیں، گاؤں میں رہنے والے بالخصوص، تو وہ لیتے رہتے ہیں، ان کا خاص کسی جانور پہ نیت ہو یہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کو کچھ شوق ہوتا ہے بکرے پالنے کا، وہ 1-2 بکرے ہی رکھتے ہیں اپنے پاس، ان کے پاس ہوتے ہی یہی ہیں، تو
اب اس کا لینا یہ لیتے وقت ہی نیت شمار نہیں ہو جائے گا؟ یعنی بعض کا اگر اس کی نیت اس وقت اب بعض لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے جیسے قربانی ختم ہوئی تو وہ جو ہے وہ تیسرے یا چوتھے دن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جانور خرید لیتے ہیں کہ یار ایک سال اس کو پالیں گے، اگلے سال ابھی سے بھی بعض کا جیسے اس قربانی کا لے رہے ہیں تو کوئی وہ نظر آیا وہ بھی لے لیا کہ جو ہے چلیں یار اس کو اگلے سال تک جو ہے وہ قربانی کے لیے تیار کریں گے، قربانی کریں گے. تو اگر یوں نیت ہے خریدتے وقت ہی کہ اس کی قربانی نیت کریں گے، نیت تو دل کے ارادے کو ہی کہتے ہیں، اگر دل میں ارادہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے قربانی کے لیے خرید رہا ہوں تو اس صورت کے اندر بالکل جو ہے وہ اسی کی ہی قربانی پھر کرنی ہوگی. لیکن یہاں یوں بھی ہوتا ہے شرعی فقیر کے لیے، یہ شرعی فقیر کے لیے ہے، اور غنی بھی اسی کی کرے گا الا یہ کہ اس کو تبدیل اعلیٰ کے ساتھ جو ہے وہ کرے، اچھے کے ساتھ کرے. ہاں البتہ بعض لوگ یوں بھی کرتے ہیں کہ یار یہ لے لیتے ہیں قربانی کے لیے کہ اس کو بیچ کر جو ہے وہ اس وقت کوئی اچھا جانور جو ہے وہ لیں گے. تو اگر اسی وقت سے یہ نیت ہے کہ قربانی میں بیچنے کے لیے اس کو میں خرید رہا ہوں کہ یہ جانور جو ہے وہ آج جو ہے وہ 20 کا ہے لیکن کل یہ 70 کا جائے گا، تو چلے میں آج خرید لیتا ہوں اور اس کو بیچ کر پھر میں گائے لے آؤں گا مثال کے طور پر، تو ٹھیک ہے اس صورت کے اندر پھر اسے بیچنے میں حرج نہیں. ٹھیک ہے. پچھلے سال کی قربانی رہتی ہے، اس کیا کریں؟ قربانی جو ہے وہ قضا کرنا تو ضروری ہے جس پر واجب ہے، لیکن قربانی کی قضا جو ہے وہ قربانی کر کے نہیں ہوتی، بلکہ قربانی کی قضا جو ہے وہ صدقے کی صورت میں ہوتی ہے کہ ایک جانور، ایک بکرا یا بکری جو قربانی کی شرائط پر پورا اترتا ہو، وہ جانور یا تو صدقہ کر دیا جائے، کسی کو دے دیا جائے مستحق کے زکوٰۃ شرعی فقیر کو، یا اس کی قیمت جو ہے وہ مستحق کے زکوٰۃ شرعی فقیر کو دی جائے. اس کی جگہ پر دوسرا جانور جو ہے وہ قربان نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے جی. مزید سوال؟ اخلاق اتاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا لگنا واجب ہے. آیا انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب ہے یا انگلیاں زمین پر ٹچ ہونا واجب ہے؟ ٹھیک ہے جی. انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب ہے کہ پیٹ لگے گا تو انگلیاں قبلہ رخ جو ہے وہ خود بخود ہو جائیں گی، اور مراد جو ہے وہ یہ پیر کی انگلیاں ہیں. ایک دن میں نے سلسلے میں اسی طرح یوں اشارہ کر کے بیان کیا تو مجھے ایک صاحب ملے، کہنے لگے سجدے میں تو اب تک ہم یوں ہاتھ رکھتے تھے، آپ نے یوں ہاتھ رکھنے کا بتایا. یعنی یہ بھی غلط ہے نہیں؟ تو پیر کی انگلیوں کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، ہاتھ سے تو ہم اشارہ کر کے آپ کو بتا رہے ہیں. اچھا تو انگلیوں کا پیٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو پورے ہوتے ہیں یہ جو ہے وہ انگلیوں کا یعنی نچلا حصہ، جو نچلا حصہ، کہ اس طرح لگے کہ انگلی مڑ جائے اور اس کا قبلہ رخ ہو جائے، جانب ہو جائے. صحیح. ٹھیک ہے. چلیں بہت اپنے بات بتائی. یعنی واقعی بعض اوقات سمجھنے والوں کو اس میں اشتباہ ہو جاتا ہوگا نا، بس اگر بیچ میں بھی کوئی جوائن کرتا ہے نا، جیسے کسی چینل ایسا ہوتا ہوگا، بیچ میں آیا تو اب گفتگو ابتدا والی اس کی ہٹ گئی، اب اس نے دیکھا یہی بات کر رہے ہیں، انگلیوں کی بات، انگلیاں یوں لگانی یہی دکھا رہے ہیں، تو اب یہ بول رہے سجدہ آج تک تو یوں کرتے آئے تھے، آپ نیا طریقہ بتا رہے تھے. صحیح. اسی لیے کہتے ہیں مسائل جو ہے نا وہ پورا وہ سننا چاہیے، اور اگر کبھی غلطی ہو جائے یا اپنے ذہن میں ایسی بات یہ پہلی دفعہ ہم سن رہے ہیں تو ہم سمجھ نہیں پا رہے، تو پھر اس کی رہنمائی لے لینی چاہیے، نہ کہ یہ کہ پھر وہ غلط مسئلہ ہی ذہن میں بٹھا لیں تو اسی سے ہی وہ چلتے رہیں. خطیب صاحب خطبے میں کہہ رہے ہوں کہ بھئی وہ سود حرام ہے اور ہم دودھ سمجھ جائیں، اور اسی کو آگے جو ہے وہ کہیں کہ بھئی آج تو انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ حرام ہے. تو اس طرح کے مسائل میں بعض اوقات وہ غلطی اور اشتباہ سننے میں بھی ہو جاتا ہے. بعض اوقات بولنے والے کے الفاظ بھی ایسے نکل جاتے ہیں، لیکن ہمیں جب اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر کسی اور ضرور دارالتعلیم سنت فون کر کے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. نمبر یہ اسکرین پر آپ ملاحظہ کریں اور ان نمبرز کو اپنے پاس آپ سیو رکھیں، اور اس کے مطابق صبح 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک یہ سروس ہماری دارالتعلیم سنت کی وہ آن ہوتی ہے، اور اس دوران آپ ٹیلی فون پر بھی مسائل پوچھ سکتے ہیں. جی مزید دیکھتے ہیں کیا ناظرین پوچھنا چاہتے ہیں. میرا نام ملک اسحاق ہے. میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے کہ قربانی کا جانور اگر چوری ہو جائے یا مر جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک. یہ مسئلے مسائل بھی بڑے درپیش ہو جاتے ہیں کفیل بھائی، کہ بعض اوقات مر جاتا ہے اور اب ایسے وارداتیں بھی ہوتی ہیں، چوری بھی ہو جاتے ہیں، کیا کہیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ مر جائے تو اس کو دفنا دینا چاہیے،
چوری ہو جائے تو اس کے ملنے کی دعا کرنی چاہیے. اب یہ کہ جس شخص کا یہ معاملہ ہوا اس پر مر قربانی گئے کا کیا؟ جانور مر جائے تو اب وہ مرا ہوا جانور اس کو دفنا دیا ایسے ہی جائے. مطلب عام مٹی جی، وغیرہ عام کھود کر قبرستان کے اندر نہیں، ویسے ہی جو ہے وہ عام مٹی جگہ کھود کے پر جو ہے نا اس کو دفنا دے. ٹھیک ہے. بہرحال جانور جو شخص لایا تھا، اگر وہ شخص فقیر شرعی تھا، مستحق زکوٰۃ تھا، اس پر قربانی واجب نہیں تھی، وہ شوق میں فضیلت میں پانے کے لیے وہ جانور لے آیا تھا کہ یار میں بھی قربانی کرتا ہوں، تو اس صورت میں تو اس پر دوسری قربانی واجب نہیں ہے. کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن واجب نہیں. اور اگر وہ شخص جو ہے وہ غنی تھا، صاحب نصاب تھا، جس پر قربانی اس کے مال کی وجہ سے واجب ہوتی ہے، تو اب ایسے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ دوسرا جانور قربان کرے یا حصہ ڈالے، کیونکہ اس کی قربانی ادا نہیں ہوئی. اور اب بھی صاحب نصاب ہی ہے وہ، ایسا نہیں کہ اس کے پاس جو مال تھا وہ اب کم ہو گیا. اگر ایسا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی. لیکن اگر ایسا نہیں ہے بلکہ جس طرح وہ پہلے صاحب نصاب تھا، جانور مرنے کے بعد یا چوری ہونے کے بعد بھی وہ صاحب نصاب ہی جو ہے وہ ہے، تو اس صورت کے اندر قربانی واجب ہوگی ہے اس کے اوپر، تو وہ دوسرا جانور یا حصہ ڈالے. اب اگر چوری ہوا اور وہ دوبارہ مل گیا یا گم ہو گیا تھا اور وہ جو ہے وہ دوبارہ مل گیا، قسمت والا ہے دوبارہ اسے مل گیا، تو اس صورت میں اگر تو وہ شرعی فقیر ہے تو اس پر اسی جانور کی قربانی کرنا واجب ہے. اور اگر وہ قربانی کے لیے دوسرا جانور لا چکا تھا اور غنی تھا، تو غنی کو یہ اختیار ہے کہ اب دونوں جانوروں میں سے جس کی چاہے قربانی کر دے. غنی کے لیے یہ اختیار ہے کہ جس کی چاہے قربانی کر دے. ٹھیک ہے جی. مزید سوال. میرا نام مرتضیٰ ہے. مفتی صاحب مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ قربانی ٹائم پہ جانور زیادہ ہوتے ہیں اور کسائی کم ہوتے ہیں، اس میں جو کسائی جو آتے ہیں وہ نان مسلم ہوتے ہیں، اس سے ہم قربانی کروا سکتے ہیں، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ٹھیک. کیا جی؟ ذابح یعنی ذبح کرنے والے کا مسلمان ہونا یہ ضروری ہے یا کتابی ہونا؟ تو غیر مسلم جو غیر کتابی ہے، اگر اس سے جانور ذبح کروایا جائے گا تو جانور حرام ہو جائے گا، اگرچہ وہ اللہ کا نام لے کر ہی جو ہے وہ ذبح کرے. تو لہٰذا غیر مسلم جو ہے وہ کسائیوں کی خدمات ہرگز جو ہے وہ نہیں لینی چاہیے. غیر مسلمانوں کا جو ہے وہ دینی فریضہ ہے، تو اس کی ادائیگی میں مسلمانوں سے ہی جو ہے وہ مدد اور تعاون حاصل کیا جائے. بہتر یہ خود ہی کر لیں اگر خود ہی کرنا جاننا ہے. جی، ذبح جو ہے وہ خود کر لیں، اور باقی امور کے لیے جو ہے وہ قصاب کی خدمات لیں، اور اس کے اندر بھی حتی الامکان یہی کوشش ہو کہ غیر مسلموں کے بجائے مسلمانوں سے ہی یہ کام کروائیں. ٹھیک ہے. جو ابھی ہم نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر غنی ہو، غنی شخص کو بھی جانور اگر مل جاتا ہے تو وہ اس کی قیمت میں اگر تفاوت ہو تو پھر اس کو کون جی اگر یعنی پہلا جانور مثال کے 1 لاکھ کا تھا اور دوسرا جو ہے وہ 50,000 کا وہ لایا کہ بھائی اب اتنی گنجائش نہیں تھی، تو اس صورت کے اندر پھر اور ابھی قربانی ہوئی نہیں ہے، تو اب یہ والا جو ہے وہ جو 1 لاکھ والا ہے اس کی ہی قربانی کرے گا، ورنہ اتنی رقم صدقہ کے بھی اتنی رقم جو ہے وہ اس کو صدقہ کرنی پڑ جائے گی. ٹھیک ہے جی. مزید سوال. اگر ایک محروم ہے نا، اس کا حصہ ڈال دیا ہے قربانی میں حصہ ڈال دیا ہے، اس کے بعد اس کی گوشت کی تقسیم کس طرح کرنی ہے؟ ٹھیک ہے. مزید. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو قربانی کا جانور ویڑا جو ہوتا ہے نا، وہ کتنے سال کا ہونا چاہیے؟ ایک یہ میرا سوال ہے. دوسرا یہ کہ 2 بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں نا، تو وہ دونوں اکٹھے پیسے ملا کے ایک حصہ لے سکتے ہیں؟ مہربانی فرما کر جواب عطا فرمائیں. ویڑا تو 2 سال کا ہونا چاہیے. ویڑا بیل کو ہی کہتے ہیں، تو یہ 2 سال اس کی عمر ہے. اور گائیں، بیل، بھینس 2 سال ان کی عمر. اور اس کی نشانی وہی کہ 2 دانت پہچان کے لیے اگر اپنے گھر میں ہی آپ نے پالا ہوا ہے، یقینی صورت ہے بھلے اس کے دانت ابھی وہ نہیں ہوئے، دوندا نہیں ہوا، لیکن 2 سال عمر مکمل ہو چکی تو بھی اس کی قربانی کی جا سکتی ہے. بیپاریوں کی ان باتوں پر آپ نہ جائیں کہ بیپاری کہہ رہے ہوں کہ 2 سال کا ہو چکا ہے تو ہم پھر اپنی قربانی شعبے میں نہ ڈالیں. جو یقینی کیفیت ہے اس پر ہم عمل کریں.
تو ویڑا 2 سال کا ہوتا ہے. دوسرا کیا کہیں گے، یہ انہوں نے کہا کہ 2 بھائی مل کر ایک حصہ. بعض اوقات ہوتا ہے گھر میں کوئی بھی قربانی نہیں کر رہے ہوتے یا ان پہ واجب نہیں ہوتی، اب ایسی صورتحال میں کچھ پیسے ملا کر، تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ سب سے پہلے تو اس بات کا تعین ضروری ہے کہ گھر میں کس فرد پر قربانی واجب ہے. بالکل. اگر یہ طے نہیں ہوگا تو اس صورت کے اندر اس یوں ملا کر کرنے سے کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے یہ طے کر لیں کہ کس پر واجب ہے. اگر کسی پر واجب نہیں ہے اور پھر نفلی قربانی کرنا جو ہے وہ چاہتے ہیں اور آپس میں مل کے کسی کے ایصال ثواب کے لیے جو ہے وہ قربانی کر دیتے ہیں یا کسی ایک کی طرف سے کر دیتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن جب قربانی واجب ہے تو اس صورت میں اصلاً تو اسی پر لازم ہے کہ وہ قربانی کرے. ہاں دوسرا جو ہے وہ اگر اس کی مدد کر دیتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے تمہارے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں، میں تمہیں دے دیتا ہوں، تم جو ہے وہ قربانی کر لو، یا میرے پیسے ملا لو تم اور اس کے بعد یہ تم اپنے طرف سے ہی قربانی کر لو، تو یوں کرنا چاہیے. یوں مشترکہ ایک حصہ لینے سے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ ایک حصے کے اندر یہ ایک بکرے میں ایک ہی شخص کی قربانی ہو سکتی ہے. لیکن جب آپ نے کسی ایک کی طرف سے کر دی، پیسے اگرچہ 2 نے ملائے اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنی طرف سے یہ قربانی جو ہے وہ کر دو، تو یوں قربانی اگر اس کی طرف سے کر دی جائے گی تو پھر ہو جائے گی جبکہ اس کی اجازت شامل حال ہو. ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے کہا تھا مرحومین کی طرف سے قربانی. میت نے اگر وصیت کی ہے کہ میری طرف سے جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ کرنا، تو اس صورت کے اندر تو 1/3 مال میں اس کی وصیت نافذ ہوگی اور اس کی طرف سے قربانی کی تو اس کی قربانی کا یہ گوشت کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتا، بلکہ یہ سارا صدقہ کرنا ہوگا، مستحق کے زکوٰۃ لوگوں میں تقسیم کرنا ہوگا. اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ جو ورثاء ہیں وہ خود اپنی خوشی سے اپنے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے قربانی جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس صورت کے اندر جس نے وہ حصے کے پیسے دیے ہیں وہ اس گوشت کو لے سکتا ہے، خود بھی استعمال کر سکتا ہے، دیگر لوگوں میں بھی تقسیم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو تھوڑے پیسے ملا کر سلسلہ اگر اس طرح کرتے ہیں تو یہ پورے یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ گھر والوں میں سے 4 بندوں نے ملا کر ایک بکرا کیا تو وہ اپنے بتایا کسی کا بھی نہیں ہوگا. یہ پیسے ان کو دے دیں ڈائریکٹ کسی ایک کی ملکیت کا، جیسے والد صاحب کو ہی دے دیتے ہیں، یا 4 نے ملا کر بکرا لے کر آئے اور یہ بکرا والد صاحب کے نام پہ کر دیا کہ والد صاحب کی طرف سے ہوگا، پھر کیا صورت میں؟ جی بالکل یہی جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ کسی ایک کی طرف سے جو ہے وہ قربانی کر دیں. قربانی کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو قربانی کر رہا ہو اس کی ملکیت میں وہ جانور ہو. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یا تو آپ پہلے پیسے دے دیں کہ وہ پیسے ان کی ملکیت میں چلے جائیں اور وہ ان پیسوں سے وہ جانور خرید لیں یا کسی کو بھیج کے منگوا لیں تو وہ جانور ان کی ملکیت میں آ جائے گا، یا جانور لا کر آپ انہیں کہہ دیں کہ بھائی یہ جانور جو ہے وہ آپ کی طرف سے ہے، آپ کا ہے، اور آپ جو ہے وہ اسے اپنی طرف سے قربانی، یہ بھی ملکیت ثابت ہو جائے گی، تو یوں بھی ملکیت ثابت ہو جائے گی. تو یہ قربانی اگرچہ پیسے مشترکہ ہیں لیکن جب ایک کو ہینڈ اوور کر دیے، ایک کو دے دیے، ملکیت کر دی، تو اب اس سے جو جانور آئے گا یا جانور دے دیا تو وہ پھر ایک ہی کی طرف سے قربان ہوگا، وہ ایک کی قربانی ادا ہو جائے گی. اس لیے میں نے کہا سب سے پہلے یہ تعین کریں واجب کس پر ہے، کیونکہ بہت سے ایسے آپ نے صحیح توجہ دلائی، بعض اوقات یہ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم اتنا کیا گوشت کریں گے، اتنا یہ ہمیں 2 حصے ہی کافی ہیں، ہمیں 3 حصے ہی کافی ہیں، یا بعض اوقات کہتے ہیں 1 حصہ ہی کافی ہے. تو یہ گوشت تو مقصود ہی نہیں ہے اس میں، اور ضمناً یہ چیز ہے اچھا گوشت ہو، غرباء میں مدد کریں، رشتہ داروں کی دلجوئی کریں، ان کو دیں. اس طور پر تو گوشت قربانی میں مقصود ہے، مگر یہ قطعاً مقصود نہیں ہے کہ ہمارے پاس پہلے ہی بہت گوشت آ جاتا ہے تو ہم کیا کریں. تو یہ بالکل سوچ غلط ہے، ایسے تصورات غلط ہیں، ان کی اصلاح ہونی چاہیے. کیا خیال؟ جی بالکل، گوشت کے اوپر تو ویسے بھی نظر نہیں رکھنی چاہیے. قربانی اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے بندہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی جیسے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو ان جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تمہاری پرہیزگاری جو ہے وہ پہنچتی ہے. تو انسان کو رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرنی چاہیے. تو اب جب کسی فرد پر آپ تعین کریں قربانی واجب ہے، بسا اوقات ہوتا ہے والد کے احترام میں والد کو جانور ان کی طرف سے قربان کر رہے ہیں، حالانکہ قربانی واجب والدہ پر ہے، والد پر ہے ہی نہیں، یا کسی اور پر، یا جو والد کے احترام میں والد کو دے رہا ہے اس پر خود قربانی واجب ہے، وہ اپنی کر نہیں رہا اور والد کو جو ہے وہ جانور دے رہا ہے. تو
والد کو بھی بالکل احترام میں ان کی خدمت کرتے ہوئے، ادب کرتے ہوئے ان کو بھی دیں، لیکن پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ پر تو واجب نہیں ہے۔ اگر آپ پر واجب ہے تو پہلے اپنی ادا کیجئے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ والد صاحب کی آپ کی استطاعت ہے تو انہیں بھی دے دیجئے۔ جی مزید کچھ سوال شامل؟ میں تنویر اٹک سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر بندے کے اوپر قربانی واجب نہ ہو اور 10-12 دن پہلے ہی ان کا مکان بک جائے اور قربانی واجب ہو جائے گی یا نہیں؟ ٹھیک ہے، مزید؟ ابھی ماشاءاللہ مفتی صاحب نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ انگلیوں کا پیٹ لگنا، پاؤں کی انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب ہے، 3 انگلیوں کا۔ اگر یہ واجب چھوٹ جائے تو کیا سجدہ صاحب واجب ہوا؟ ٹھیک ہے، کیا کہیں گے؟ یہ واجب اگر جان بوجھ کر جو ہے وہ چھوڑا ہے تو سجدہ سہو تو نہیں ہوگا، نماز ہی واجب الاعادہ ہوگی۔ اگر قصدن اسی طرح جو ہے وہ چھوڑا، اور اگر کوئی ایک بھی نہیں لگاتا، ایک بھی نہیں لگاتا تو چونکہ ایک لگانا کم سے کم 10 انگلیوں میں ایک کا لگانا فرض ہے تو نماز سرے سے ہوگی ہی نہیں، نماز دوبارہ پوری پڑھنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، بھولے سے اس میں بھی آپشن وہ والا کہ اگر بھولے سے رہ گیا، یعنی ایک تو لگائی ہے لیکن تیسری اگر یہ والا واجب بھولے سے اگر ہوا تو اس میں سجدہ سہو سے تلافی ہونا؟ جی، اس صورت کے اندر اگر واقعی بھولے سے اگر ایسا ہوا تو سجدہ سہو سے تلافی ہو جائے گی۔ لیکن بعض کا جو چھوڑتے ہوتے ہیں ان کو غور کرنا چاہیے، ان کی عادت ہی ایسی ہوتی ہے، وہ قصدن یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، لگا نہیں پاتے یا جو ہے وہ لگاتے نہیں ہیں، یا وہ یہ کہ توجہ بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ بے توجہی کے اندر جو ہے وہ اس میں بھولنے والا وہ آپشن آ سکتا ہے۔ اور یہ جو مسئلہ بیان کیا ہے یہ خواتین سے متعلق بھی نہیں ہے، یہ بھی آپ نے جو آج وہ اس وقت توجہ دلا رہے تھے تو میرے ذہن میں یہ بھی آ رہا تھا کہ اس کے بعد پھر خواتین کی طرف سے بھی ایسے سوالات، تو ان کو جو سجدہ کرنے کا حکم ہے وہ اسی طرح ہی اپنے پاؤں دونوں ایک نکال کر یا پیچھے کی طرف نکال کر، ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ پاؤں کی انگلیاں لگا کر اس طرح وہ سجدہ کریں گے۔ خواتین کے لیے سجدہ بالکل اپنے آپ کو سمٹ کر وہ سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ مردوں کو یہ کلائیاں بچھانے کی اجازت نہیں ہے، سجدے میں مکروہ تحریمی فعل بیان کیا گیا ہے، لیکن عورتوں کے لیے کہ وہ یہ بھی سمٹ کر اپنی کلائیوں کو بھی بچھا دیں اور اپنے بازو اور اس طرح سمٹ کر جو ہے وہ سجدہ کریں۔ ان کی نماز میں عورتوں کی اور مردوں کی نماز میں کئی چیزوں میں فرق بیان کیا گیا ہے، اور اس میں خواتین کی پردے کی رعایت کے حوالے سے ان کے احکام کچھ جدا بیان کیے گئے ہیں۔ کبھی سا دوسرا بھی جو ہمارے بھائی نے سوال کیا تھا کہ انہی دنوں میں مکان بکا ہے جی، اور یہ سمجھ رہے ہیں شاید کہ یہ پورا مہینہ ہی واجب ہونے کے لیے ہوتا ہے، 10-12 دن پہلے مکان بکا تو واجب ہو جائے گی قربانی؟ قربانی کے جو بھی وجوب کی ہم بات کرتے ہیں، اگرچہ تیاری تو لوگ پہلے سے ہی کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، لیکن دار و مدار اس میں جو ہے وہ سال پورا ہونے کا نہیں ہے زکوٰۃ کی طرح۔ اس میں تو ان 3 دن کا اعتبار ہے کہ اگر ان 3 دنوں میں وہ شخص صاحب نصاب ہوا ہے اور آخر تک صاحب نصاب رہا ہے، آخر وقت تک، تیسرے دن کی 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب تک، تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر شروع میں صاحب نصاب تھا اور آخر میں صاحب نصاب نہیں رہا تو بھی قربانی کا وجوب اس پر سے ہٹ جائے گا۔ اگر پہلے صاحب نصاب تھا لیکن جب یہ 3 دن آئے 10, 11, 12 تو اس صورت میں اگر اس وقت جو ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں، اور اگر پہلے صاحب نصاب نہیں تھا، ان 3 دنوں میں اس کے پاس اتنا مال آ گیا جو نصاب کی مقدار ہے تو قربانی واجب ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو 10-12 دن پہلے تو کافی دن پہلے ہیں اور تیاری کر لینی چاہیے، ایسوں کو بھی کیا خیال ہے؟ لاکھوں لاکھ روپے کا مکان جب بکتا ہے تو اتنی جلدی پھر دوسرا مل جائے وہ بسا اوقات اتنا ممکن نہیں ہوتا۔ وہ ٹائم جب آپ کو دکھ رہا ہے کہ بھئی یہ 10 سے پہلے ہمارے یہ پیسے انویسٹ نہیں ہوں گے، سودا ہو کر جو ہے وہ یہ مکان کے حاجت اصلیہ میں شمار نہیں ہو پائیں گے، تو پھر آپ کو جانور کم سے کم ایک حصہ ڈال۔ ایک مکان اپنا ہی ہے، اب یہ ہوتا ہے ایک ایکسٹرا کوئی پلاٹ تھا وہ بکا، کوئی ایکسٹرا دکان تھی وہ بکی اور ایکسٹرا ہی لینی ہے، اپنا جو مکان ہے اس میں تو اب تو وہ بھی عذر نہیں بنے گا۔ جی، انڈرسٹوڈ سی بات ہے، کیونکہ زکوٰۃ اگرچہ اس ایکسٹرا پلاٹ کے اوپر نہیں ہوتی جبکہ بیچنے کے لیے نہ خریدا ہو، لیکن اس کی وجہ سے قربانی ضرور واجب ہو جائے، قربانی ضرور واجب ہوتی ہے، تو ان چیزوں کو یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے۔ مزید کال۔ میرا سوال ہے ایک تولے سونے تے قربانی ہو جاندی، پیسے ہوں نہ چاندی ہوئے، یہ بارے پوچھنا مفتی صاحب۔ ٹھیک ہے، مزید۔
جی یہ کٹا نہیں ہوتا بھینس کا جو ہے بیل، بھینس کا جو بچہ نہیں ہوتا کٹا ہم تو کہتے ہیں پنجابی میں، اس کی رہنمائی کرنی ہے کہ یہ جائز ہے کہ نہیں قربانی پہ۔ بھینس کا بچہ جسے کٹا کہتے ہیں، یہ کیا کہیں گے آپ؟ اس میں لوگ شبے میں پڑے رہتے ہیں، تو یہ بھی ان جانوروں میں سے قربانی؟ جی بالکل، بھینس کی بھی قربانی جائز ہے، اور بھینس کا جو نر ہے مذکر ہے جسے یہ کٹا کہہ رہے ہیں، بالکل اس کی بھی قربانی جائز ہے، اور اس کے وہی احکام ہیں جو کہ گائے یا بیل کے ہیں۔ جو عمر ان کے لیے 2 سال ضروری ہے وہی ان کے لیے بھی 2 سال ضروری ہے۔ تو کٹے کی بھی قربانی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی کسی طرح کا بھی معاملہ نہیں ہے۔ جی مزید مفتی صاحب، اگر 4-5 بھائی مل کر قربانی کر رہے ہیں اور کسی کے پیسے کم ہیں اور کوئی زیادہ پیسے ڈال رہا ہے، تو کیا والدہ کو یا گھر کے بڑے بھائی کو سب مالک بنا دیں اور پھر وہ سب کو ایک ایک حصہ ہبہ کر دیں تو ان سب کی قربانی ہو جائے گی؟ کیونکہ سب کی اماؤنٹ سیم نہیں ہے، اس کا کیا طریقہ کار رہے گا؟ یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے کفیل بھائی، بہت زیر بحث آتا ہے، اور کچھ لوگ اس میں کنفیوز بھی ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ بھی فیملی میں دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں، بعض بھائی ایسے ہوتے ہیں بھی تم شادی کا ایونٹ سنبھال لو، میں قربانی سنبھال لوں گا، میں اگلا، اس طرح بانٹے ہوتے ہیں نا کام، کہ قربانی آپ کے ذمہ، وہ کہتے ہیں میرے ذمہ۔ اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قربانی کے دنوں میں بیٹھتے ہیں، ہاں بھی کیا ہے، وہ کہتا ہے بھی 40-30 میری طرف سے بھی 40 میری طرف سے، یہ کر کے، لیکن جب لائیں گے پھر اس کا کیا طریقہ کار آپ؟ دیکھیں اس کی مختلف صورتیں تو ہو سکتی ہیں۔ سب سے آسان اور بہتر صورت جو مجھے سمجھ میں آتی وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر والد یا بھائی جو ایک بڑے ہوتے ہیں وہ جانور خریدنے جائیں اس نیت سے کہ یہ جانور میں خرید رہا ہوں اور اس میں دیگر شرکا کو شریک کروں گا، اس میں ایک حصہ میرا ہے، باقی دیگر شرکا کو شریک کروں گا۔ تو اب یہ جب جانور لے کر آئیں، اب ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ اس جانور کا ایک حصہ قیمت کے اعتبار سے تقسیم کریں 7 پر، تو 20,000 روپے کا بن رہا ہو، لیکن چونکہ اب جو لے کر آیا وہ جانور کا مالک ہے، اور نیت اس نے پہلے اس لیے ہم نے کرنے کو کہا تاکہ اس کے لیے بیچنا جائز رہے۔ اب وہ آ کے یہ کہے کہ بھئی ایک حصہ اس کا 6,000 والے میں نے تمہیں 6,000 کے بدلے میں بیچا، اس کی چیز ہے، وہ 6 میں بیچے چاہے 10 میں بیچے، کسی کو وہی حصہ اس نے 40 کا بیچ دیا، کسی کو اس نے وہی حصہ جو ہے وہ 10 کا بیچ دیا، کسی کو اس نے وہی حصہ 12 کا بیچ دیا، تو یہ بالکل جو ہے وہ جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی کراہت لینے جائے گا پیسے تو پہلے ہی دے گا، ہاں وہ پیسے پہلے لے سکتا ہے، اس میں حرج نہیں کہ سب اسے بطور قرض جو ہے وہ پیسے دے دیں، بھائی ٹھیک ہے یہ ہم جو ہے وہ تمہیں قرضہ دے رہے ہیں، یا وہ کہہ دے کہ بھائی جی جانور مجھے لینے جانا ہے اپنے لیے، آپ لوگ مجھے قرضہ دے دیں، قرضہ یوں لے لے اور وہ جانور جو ہے وہ لے کر آئے، لیکن اپنی ملکیت پہ لائے، اور نیت یہ ہو کہ اس میں دیگر کو شریک کروں گا میں پیسوں کے ذریعے سے، اور پھر آ کر ہر ایک کو اس کے جتنا جو دے رہا ہے اس کے بدلے میں گویا اس کو اس نے وہ بیچ دیا، تو یہ جو ہے وہ بالکل۔ اور اس سے پہلے بھی رقم بھی دی جا سکتی ہے، اگر بالفرض ایک بھائی دے ہی نہیں رہا اور ایک بھائی 40 دے رہا ہے تو وہ 20 اس کو دے دے، 20 اپنی کر لے۔ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رقم جو ہے وہ جمع جو ہے وہ کی گئی ایک جگہ، اور مثال کے طور پہ والدہ کو جو ہے وہ حوالے کر دی کہ بھئی یہ آپ کی جو ہے وہ آپ کی ملک کر دی ہم نے، اب والدہ جو ہے وہ سب کو دے دیں کہ بھئی 20 کا حصہ پڑ رہا ہے، 20 تمہارے، 20 تمہارے، 20 تمہارے، اب یہ 20 سب کے ہو گئے، سب کسی ایک کو دے دیں کہ بھئی یہ ہم سب کی طرف سے جا کر آپ جانور لے آئیں۔ ٹھیک ہے، ایک سوال ہمارا رہ گیا تھا، 1 تولہ زیور ہے تو کیا کریں گے؟ اگر 1 تولہ زیور ہے، سونا ہے یعنی، اور اس کے علاوہ اس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد کوئی مال نہیں، نہ چاندی، نہ پیسہ، نہ مال تجارت، نہ پرائز بون، نہ ہی گھر میں حاجت اصلیہ سے زائد کوئی سامان ہے اس کے پاس، تو اس صورت میں فقط 1 تولہ پر قربانی واجب نہیں ہوگی، لیکن عمومی طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، یا تو کچھ نہ کچھ پیسہ ہوتا ہے اور پیسہ نہ ہو خواتین کے پاس، تو بہرحال گھر کے اندر بہت سارے ایسے جو ہے وہ جہیز کے سامان ہوتے ہیں جو حاجت اصلیہ سے زائد ہوتے ہیں، تو اگر وہ ہوں گے تو بہرحال اس صورت کے اندر وہ 1 تولہ سونا اور پلس وہ سامان مل کر 52.5 تولہ چاندی کو پہنچے گا اور قربانی واجب ہوگی۔ اور اگر کسی کے پاس ایسا شاذ ہی کوئی ایسا نکلے کہ کچھ بھی نہیں ہے بس ہے یہی، تو پھر اس صورت کے اندر نہیں ہوگی اس صورت میں، لیکن اس پہ غور کر لینا چاہیے، کیونکہ حاجت سے زائد کچھ ایسے سامان گھر میں تو ضرور ہوتے ہیں،
بعض اوقات لوگ کیش ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کیش نہیں ہے ہمارے پاس، تو صرف کیش نہیں ہے، کیش کے علاوہ آپ سامان بھی دیکھیں گے، حاجت سے زیادہ اگر وہ ہیں آپ کے پاس، یا کیش کچھ نہ کچھ موجود ہے، اگرچہ 500 1000 ہیں، تو ان چیزوں کو آپ دیکھ کر ان دونوں کو ملائیں. جب 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ جاتا ہے تو اس صورت میں آپ پر لازم ہوگی. آپ نے آج وہ مسئلہ بیان کیا نا انگلیوں والا، تو مجھ سے بھی کسی نے پوچھا کہ 52.5 تولے آپ بولتے ہیں، عام سنتے بھی ہیں، چینل پر بھی سنتے ہیں 52.5 تولے نصاب ہے، تو جس کے پاس 52.5 تولے ایک ہو، پھر دوسرا بھی 52.5 کے پاس نصاب ہو، تو اس کو کتنی قربانیاں کرنی ہوگی؟ تو یہ ایک کم از کم لمٹ ہے. کیا کہیں گے آپ؟ یعنی سننے والے کہ آپ دیکھیں نا کہ اب نصاب بیان کیا ہے، تو جیسے زکوٰۃ میں ہم کہتے ہیں کہ بھئی 7.5 بڑھتی چلتی، تو آپ فیصد کے اعتبار سے اب ہر لاکھ پہ 2500 روپے دیں گے. تو اب ان کا بھی سوال صحیح سمجھ میں آ رہا تھا کہ 52.5 تولے ایک چاندی ہے، مزید بھی ہمارے پاس اتنا اماؤنٹ ہے، وہ بھی 52.5 تو شریعت مطہرہ کے احکام میں دیکھیں کس قدر خوبصورتی ہے. اگر زکوٰۃ کے اندر مال نامی کی شرط رکھی ہے تو وہاں وہ فیصد کے اعتبار سے بڑھتی چلی. قربانی میں اگر مال نامی کی شرط نہیں ہے تو یہاں پر جو ہے وہ ایک ہی جو ہے وہ قربانی آپ کے اوپر لازم ہوگی، چاہے کسی کے پاس ایک نصاب ہو، چاہے جو ہے وہ اس کے پاس کروڑوں نصاب ہو، لیکن قربانی جو ہے وہ ایک ہی اس کے اوپر واجب ہوگی. تو بہرحال ایک سے زائد نصاب کی مقدار میں بھی مال اگر ایک شخص کی ملکیت میں ہے تو قربانی ایک ہی اس پر واجب ہوتی. ٹھیک ہے. میسیجز میں بھی کچھ سوالات تھے، لیکن عموماً ہم نے قربانی کے حوالے سے جو تھے وہ ڈسکس کیے ہیں. ایک سوال، محمد نام رکھنا کیسا ہے، یا محمد علی نام رکھنا یہ کیسا ہے؟ تو ان دونوں میں سے کیا رکھیں؟ محمد نام رکھنا جو ہے وہ بڑا اچھا ہے اور مبارک نام ہے. اس کے فضائل احادیث طیبہ کے اندر آئے کہ جس کا یہ نام ہوگا وہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو ہے وہ دونوں جنت میں ساتھ ہوں گے. تو یوں اس طرح کے مختلف جو ہے وہ فضائل بھی آئے، اور بزرگ اسی وجہ سے اپنے بچوں کا اصلی نام محمد رکھتے ہیں پکارنے کے لیے. پھر کوئی دوسرا نام رکھتے ہیں تو بالکل محمد اصلی نام رکھیں، پکارنے کے لیے علی رکھا جا سکتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ کا جو ہے وہ آپ کا نام ہے، تو بالکل آپ کی نسبت سے یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں. بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے جن صحابہ یا بزرگان دین کے بارے میں ہوتا ہے کہ وہ شجاعت کے اندر جو ہے وہ بڑے تھے، تو لوگ ان کے ناموں کو بھاری سمجھتے ہیں. حالانکہ ایسا کوئی کانسیپٹ جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے. بزرگوں کی نسبت سے نام رکھیں گے تو انشاءاللہ بچے کے اندر ان کے اوصاف بھی پیدا ہوں گے، ان سے جو ہے وہ ایک نسبت بھی ماشاءاللہ. تو محمد علی بھی رکھ سکتے، بالکل محمد علی بھی رکھ سکتے ہیں. ہم تو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے آپس کی محبت اگر کتابوں میں دیکھتے ہیں تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے اپنی اولادوں کے نام، کسی کا ابو بکر ہے، عمر ہے، اس طرح کے نام ملتے ہیں. اچھا ان کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی بیٹیاں ہیں یا بھانجیاں ہیں، بھتیجیاں، تو وہاں وہ نام ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹیوں کے نام رکھے ہوئے ہیں. تو یہ شروع سے ہی ایک سلسلہ یہ رہا ہے، اس پر ہی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے بچوں کو بھی یہ نام رکھیں. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آپ کے بہت سی سوالات کالز کو ہم نے شامل کرنے کی کوشش کی ہے. دارالتعلیم سنت کا پروگرام آپ دیکھنے کی عادت اپنی بنایا کریں. ویسے ہی مدنی چینل الحمدللہ دینی پیغام ہی آپ تک پہنچاتا ہے، اور ہم اس پروگرام میں بطور خاص وہ سوالات ڈسکس کرتے ہیں. تو ایک تھوڑے سے وقت میں 40-45 منٹ کے اندر تقریباً جو ہے وہ اوورآل کہیں تو 15 سے 20 شاید ایسے سوالات اور جوابات، اور ضمناً کئی سوالات جوابات تک فقہی احکام اور ان کی کس طرح علماء اکرام نے ان کو بیان کیا گیا ہے. مقصد یہی ہے کہ کسی طرح ہم لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیزیں اتارنے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سامعین کو بھی، ناظرین کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور علم نافع کی دولت سے رب تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا